وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ایک سوال احمد اویس صاحب آپ سے اور کرنا ہے مجھے. یہ آج عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے اسپیکر کے پاس؟ اگر وہ لیڈ کرتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ نہیں، ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دیکھیں نا، ان کے متعلق اب یہ شک شبہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہ بھی استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں. اچھا، کیونکہ ان کے پارٹی کے ڈسپلن کے پیش نظر ہی تو یہ سارے جتنے ممبرز ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہاں پہ سب گئے ہیں. اس لیے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ ضرور جا کے اسپیکر کے سامنے پیش ہوں اور پھر کہیں. کیونکہ یہ تو تسلی کی بات ہے نا، یہ وہ سیٹسفیکشن کی بات ہے. آپ نے جو ابھی رول 43 جو ہے اس کو دیکھا ہے، جو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 64 ہے، تو اس لیے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہاں پہ یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بھی شاید مستعفی نہیں ہوئے اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اچھا، اس میں جب ہم نے پی ٹی آئی کے ایم این اے عارف الوی صاحب سے پوچھا کہ عمران خان صاحب آج کیوں نہیں گئے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس، تو ان کا جواب سنیے کیا تھا. عمران خان صاحب کا مقدمہ اسپیکر صاحب کے خلاف ہے. ڈزنٹ میک سینس کہ وہ آئیں. ایاز صادق صاحب کی سیٹی تو کنٹروورشل ہے نا. نہیں، لیکن احمد اویس صاحب، عمران خان صاحب اسمبلی کے اجلاس میں تو آتے رہے ہیں. جی میں تو اس کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے، میں آئی اسٹک ٹو دیٹ. جو الوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا لاجک ہے، لیکن میں آپ سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کا آنا یہاں پر، کیونکہ ان کے متعلق یہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے. اچھا، ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا ایک آؤٹ سائڈ دی اسٹوڈیو بھی ویو لے لوں چھوٹا سا. اے این پی کے سینیٹر زاہد خان صاحب جو کہ اپنی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم زاہد خان صاحب. وعلیکم السلام مرزا. زاہد خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پی ٹی آئی کے 25 ایم این ایز پیش ہوئے، ان کے استعفے قبول نہیں ہوئے. کیوں اسپیکر نے استعفے قبول کیوں نہیں کیے؟ دیکھیے میر صاحب، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. 3 مہینے سے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے، حکومت کبھی کہتے وزیر اعظم کی استعفائی منظور نہ کرے. پھر ایک اور اداکار ہے سراج الحق صاحب کہ وہ بھی آنیا جانیا کر کے اپنے ایک نمبر بنائی ہوئی ہے. اب مجھے آپ بتا دیں کہ لوگ پھر اس جمہوریت کو، اس آئین کو، اس پارلیمنٹ کو کیا سمجھے گا؟ یہ مذاق نہیں بنایا ہے. لوگوں کے اور مسائل ہے، لیکن آپ کی ٹی وی پہ، سب ٹی وی پہ یہی ایک چیز لگی ہوئی ہے. لوگوں کے مسائل ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، انرجی، بجلی نہیں ہے. اچھا، آپ پرانے پارلیمنٹرین ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے استعفے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے بالکل ہوئی. آپ ایک میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ آپ کا جو قاضی حسین احمد صاحب اور وہ 2 گئے تھے جب پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور 2-3 وہاں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے 90 لوگوں کی استعفیٰ دے دیا اور سب نے منظور کر دیا. یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے جی؟ اگر یہ حقیقت میں دیتے ہیں تو یہ ایک جانے میں کیا فرق پڑے گا؟ ان کو بھی اپنی ممبر پہ اعتماد نہیں ہے. ان کی ممبر ابھی پہلے 21 گئے ہوئے تھے. جب ان کو ڈرامہ کا پتہ چلا تو پھر 25 ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نہ تو استعفیٰ ہونا ہے نہ کسی نے دینا ہے. تو اس لیے میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ میر صاحب، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں یہ 30-35 ہے، میں سیاسی کارکن ہوں. یہ آپ کا جو پی ٹی آئی کا بندہ بیٹے شاید یہ لائر ہو، لیکن میں نے جب دیکھا جو استعفیٰ دیتے وہ پھر جاتی نہیں ہے. وہ کہتے ختم ہو گئی بات. چلے ٹھیک ہے، اسپیکر اسی وقت اس کو منظور کر لیتا ہے. اسپیکر میں وہ ڈرتے، حکومت ڈرتی ہے، اور وہ بھی اپنے استعفیٰ دینے سے ڈرتے ہیں، حکومت ایکسپٹ کرنے سے ڈرتے. یہ دونوں ڈرے ہوئے ہیں. اب اس ڈرنے کے مارے ہوئے لوگ کیا ایکسپٹ کرے گا اور کیا دے گا استعفیٰ. بہت شکریہ زاہد خان صاحب. اب یہ تو آپ کے الائز ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہیں اے این پی والے. تو اے این پی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ڈرتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت بھی غلط ہے. زاہد خان بہت جمہوری جدوجہد کے ساتھیوں میں سے ہے اور اس کی بات کی تو بہت ہی قدر کی جاتی ہے. یہ اس کا اپنا ایک موقف ہے، میں ان کے موقف کی قدر کرتا ہوں. لیکن جب اسپیکر صاحب کے راستے میں دشواریاں، میں تو آپ کو ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک حکم ہے وہ بھی انہیں اس چیز کے لیے مجبور کرتا ہے، انہیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ استعفیٰ لینے سے پہلے، جیسے ابھی احمد اویس صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو بھی جا کے کہنا پڑے گا کہ یہ استعفیٰ میرا ہے. اس لیے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو سردار ایاز صادق صاحب زیادہ سینسٹیو ہیں. الوی صاحب والی بات تو اس لیے درست نہیں کہ خود عمران خان صاحب نے مبارکباد دی تھی اسپیکر بننے پہ، لہذا ان کے اسپیکر. اب اگر عمران خان کا استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے تو ہمیں تو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب پریس کانفرنس کریں یا کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ میرے سے دھاندلی کر لی ہے استعفیٰ قبول کر کے میرا. تو ان سے تو نہ صرف استعفیٰ بلکہ ان کا تو وہاں پہ انگوٹھا بھی لگوایا جائے گا کہ مولا بخش چانڈیو صاحب، اب ذرا یہ بتائیں
کہ یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور طاہر القادری صاحب باہر چلے گئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کے لیے، جمہوریت کے لیے جن خطرات کا بہت ہم ذکر کر رہے تھے کچھ دن پہلے تک، وہ خطرات ٹل گئے؟ تھریٹ از اوور؟ میں نے چند دن پہلے بات کی ہے سینٹ میں، سب سے پہلے شاید میں نہیں بات ایسی کی ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ٹل گئے ہیں، وہ پھر بھی سر اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کا رویہ ایک دھرنے کے جانے کے بعد پھر وہی رویہ ہو گیا ہے، ویسے کے ویسے ہیں ان کے منسٹر، کوئی تبدیلی نہیں آئی ان میں، پھر وہی اور وہ بھی جس انداز سے بیٹھے ہیں۔ میر صاحب ذرا انصاف کریں، اس چوک پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں نہیں جا رہے، اور خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے غیب کی مدد ہے، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ وہ بلوچ صاحب کون سا آیا تھا کوئٹہ والا، جس کی وجہ سے آپ بھی بڑے عطاب میں آ گئے، اس کو تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کسی چھوٹے صوبے کا تو جلوس برداشت نہیں کر سکتے اس چوک پر، یہ اتنے دنوں سے بیٹھے کچھ ان کو نہیں کرے، کچھ تو بات ٹی وی میں ڈرامہ نہیں چلا، کوئی تو ہے، کچھ تو بات ہے جس کی یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کے رویے میں، اور میں ان کو ڈرا رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو بڑے ہمبل آدمی۔ پرویز رشید صاحب حکومت نہیں ہے، اچھا، حکومت وہ ہے جو منتیں کر بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر کی ہدایت کے بعد پارلیمنٹ میں نہیں آتے، سینٹ میں نہیں آتے۔ آج سینٹ میں قیامت بپا ہے، کیا ہوا؟ آج اسلام آباد میں مزدوروں پہ لاٹھیاں چلی ہیں، اگر طاہر القادری صاحب آئے ان کو اجازت دیں گے یہ خیمہ بستی بنانے کا، عمران خان صاحب آپ بیٹھے ان کا بال بکا نہیں کر سکتے، وہ بڑی کرینوں کے ساتھ آئے، آپ ان کو نہیں روک، مزدور آئے نہتے وہ آ کر بیٹھے ان کو لاٹھیاں ماری ہیں، یہ طاقت ادھر بھی استعمال کرتے نا، کون سی غیبی طاقت ہے جو ان کو وہاں طاقت استعمال نہیں کر دیتی، اور یہاں غریبوں کے سر سارے خون سے ڈال۔ اب وہاں حیرت کی بات ہے، جو وزیر داخلہ پورے بحران میں غائب تھا، جو وزیر داخلہ مولانا فضل الرحمان کے حملے پہ اور وہ جو وہاں ہوئے ہزارہ والوں پہ 3 حملے ایک دن میں جن کی مذمت ہی نہیں کی گئی، وہ وزیر داخلہ آج بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ میاں صاحب کے ساتھ دوستی نہیں ہے، یہ وہ جو عمران خان صاحب بولتے رہتے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بھی مدد کر رہے ہیں، یہ ان کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ مزدور کس کے ہیں؟ اب دیکھیں چوہدری نثار صاحب یہاں پہ ہے نہیں ہے، تو آپ چودھری ان صاحب پہ کو نہیں الزام کہہ رہا لگا ہوں، رہے ہیں۔ صحیح، میں چودھری صاحب کا تو بڑا عاشق ہوں، میں چودھری صاحب سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ وہ ابھی تنقید کر رہے تھے آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں عاشق ہوں۔ یا شخصی معاملے کی بات نہیں، اچھا، وزیر داخلہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ نازک نفیس آدمی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن وزارت کا کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس معاملے پہ غائب ہے، ان کو فلفور رہا کریں، یقین دہانی کریں، یہ چھانٹیاں بند کریں، جب بھی یہ حکومت آتی ہے۔ اچھا، یہ جو مزدور گرفتار ہوئے آپ ان کی رہائی کا مطالبہ کریں؟ لا ریب، اور جو زخمی میں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ تلافی کریں۔ پرویز رشید صاحب، ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے، یقیناً ناگوار نہیں گزرے گا کیونکہ آپ بڑی سخت سخت باتیں بھی سن لیتے ہیں لوگوں کی، میری بھی ذرا سن لیں۔ وہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا جن لوگوں نے، ان کی تصویریں اخباروں میں چھپیں، اور ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، اور اسلام آباد میں مزدور احتجاج کرنے آئے تو ان کو پھینٹی لگ گئی، ان کو گرفتار کر لیا۔ اور جنہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا آپ نے؟ میر صاحب، میں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو مزدوروں والا واقعہ ہے میرے علم میں نہیں کہ وہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا، لیکن اگر مزدور کوئی اپنا احتجاج کرنا چاہتے تھے اور انہیں احتجاج سے روکنے کے لیے پولیس نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی تو کوئی بھی اس کو پسندیدگی سے نہیں دیکھے گا۔ ہماری حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے، اور اگر کیا تو اس پہ میں آپ کے سامنے سب لوگ سن رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کی پالیسی نہیں ہے، اگر کیا گیا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ بھی اس طرح کے واقعات کو روکا جائے گا۔ احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی وی پر جو ہوا اس میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ان کے مقدمات درج کیے گئے، جو مقدمات ہیں اب وہ عدالتوں میں، عدالتوں نے اپنا فریضہ اس پہ پورا کرنا ہے، عدالتیں اپنا فریضہ اس پہ پورا کرنا ہے۔ ذمہ دار گرفتار ہو چکے ہیں؟ جی، وہ ذمہ دار اس میں گرفتار ہوئے ہیں، بہت سو کی گرفتاری کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہے، جو دائیں بائیں ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، ان پر مقدمات بھی درج ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح وہ تحقیق آگے، تفتیش آگے بڑھے گی، جو دوسرے لوگ ملوث ہوں گے ان کے ساتھ بھی قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب والے واقعے کا، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس واقعے کی جب مذمت کر دی، پرائم منسٹر آف پاکستان جب کسی واقعے کی مذمت کر دیتے ہیں تو پھر کابینہ کے تمام اراکین ان کی کابینہ کے رکن ہیں،
ان کی آواز اس میں شامل ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ نام لے کے کہنا جی فلاں نے مذمت کی, فلاں نے مذمت نہیں کی, دیکھیے ہماری پارٹی میں, ہماری کابینہ میں مکمل اتفاق ہے. تمام وزراء جو ہیں وہ ذمہ داری سے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. دیکھیں جب میڈیا کے حوالے سے اس بحران میں تنقید کی گئی تو کہنا چاہیے تھا وزیر اعظم بھی ذمہ دار ہے. صرف ہمارے دوست پرویز رشید پہ تنقید کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ آپ کی منسٹری کی ذمہ داری ہے. جہاں منسٹری کی ذمہ داری ہوگی وہاں کیوں آپ کہیں گے کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا نہیں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ وہ کہنا آپ پہ تنقید ہوئی, ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تھی, لیکن بات ٹھیک ہے منسٹری کی کوتاہی ہے. ابھی پوری سینٹ کہہ رہی ہے یہ کام وزیر داخلہ کا ہے کہ وہ بھی مذمت کر دیتے کہ جناب ابھی جمعیت علماء اسلام کے لیڈروں نے ایسی خطرناک باتیں کی ہیں, وہ ان کے وزیر ہیں. آپ دیکھتے وہ پلٹن میدان میں پلٹن میدان میں تقریر کر رہے تھے حکومت کے خلاف. جناب آج موضوع جو ہے وہ کوئی دوسرا ہے, ہم اپنے موضوع پہ رہیں. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام وزراء نے اور وزیر داخلہ نے بھی اپنا کردار جو ہے ذمہ داری سے ادا کیا ہے. ایک بڑا بحران تھا پاکستان میں, اور اس سارے بحران میں انہوں نے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے احسن طریقے سے ان کو پورا کیا. اچھا احمد عبیس صاحب, جو سوال میں نے چانڈیو صاحب سے کیا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحران ٹل چکا ہے اور حکومت کے لیے خطرات ختم ہو چکے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ بحران تو بڑی شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اور یہ ابھی ایک بہت ایک میگا فارم میں سامنے آنے والا ہے. ابھی نیلوفر آئی ہے, سونامی تو پیچھے. لیکن احمد عبیس صاحب یہ بحران جو ہے زیادہ دور تو ہے نہیں ہم سے, یہ پیچھے ہی ہے, چند سو گز میرے پیچھے یہاں تک نہیں ہے. دیکھیے نا, لیکن اس کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا. وہ آپ کو یہاں سے لگے, دیکھیے نا اس کا, یہ جس طرح آپ نے کبھی دیکھا نا کہ جس وقت وہ اسپیس کرافٹ بھیجتے ہیں تو اس کے پیچھے 3 راکٹ لگے ہوتے ہیں. اچھا, پہلا راکٹ ہوتا ہے جو اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک گریویٹیشنل پل جو ہے اس کو وہاں سے اس کو باہر نکال دینا ہے 5 مائل پر سیکنڈ کی سپیڈ دے کر, کہ زمین کی گریویٹیشن پل سے باہر نکل جائے. اس کے بعد وہ حصہ گر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا دھرنے کا جو آغاز ہوا تھا, اس کے بعد جو یہ پورے ملک میں پھیل گیا, اور جس طرح سے وہ اسپیچز کے بعد اور ایک اویئرنیس کے بعد, اور وہ انرشیا جو ہے جس قوم, جو ہماری قوم ایک لمبے عرصے سے انرشیا کا شکار تھی, وہ سپیل ٹوٹ گیا ہے. اب یہ اگلا سٹیپ جو ہے, جس طرح اب یہ بڑے جلسوں کا ہوا, اس سے اگلا سٹیپ جو ہے میرا خیال ہے کہ جو 30 نومبر کی جو کال ہے, دس از گوئنگ ٹو بی دی ایور بگیسٹ ایشو ان دی پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان. اچھا, اب 30 نومبر کو کیا ہوگا؟ کتنے, فرض کریں کہ 1 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ آ کے مظاہرہ کریں گے اور چلے جائیں گے, کیا ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید 1 لاکھ آتے ہیں, زیادہ آتے ہیں, اور وہ مظاہرہ کر کے جاتے ہیں, یا وہ بھی ابھی وہاں بیٹھتے ہیں, یا کیا صورت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اور دھرنا ہوگا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں یہ ابھی اس کو آپ ختم نہ سمجھیے. وجہ کیا ہے, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹربنس ہے قوم کے اندر. ایک جو معاشی اور معاشرتی ناہمواری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہے قوم کے اندر کہ اسی وجہ سے یہ ٹیسٹ اپروول ہے پوری قوم کی اس دھرنے کے اوپر. لیکن معاشی ناہمواری کا تعلق انتخابی دھاندلی کے الزامات سے کیا ہے؟ سب اس کی وجہ سے کہ جس وقت جب ایک جو انتخابی جو دھاندلی جو ہے نا, اس کے ساتھ جب یہ چیز جو بنیاد ہے, دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, کانسٹیٹیوشن ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے, اور سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ آرٹیکل 5 کو اگر آپ پڑھیں تو آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن جو obedience to constitution and loyalty to state is inviolable obligation of every citizen. جی, یعنی ہر شخص جو ہے, ہر پاکستانی, وہ کانسٹیٹیوشن کے آگے loyalty to the state is the basic duty of every citizen. اب وہ جب اپنے آپ کو جب وہ سرنڈر کرتا ہے, ان ریٹرن اسٹیٹ اس کو پروٹیکشن دیتی ہے. لیکن ایوری سٹیزن کو جب کہا جائے کہ تم سول نافرمانی کرو تو از اٹ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن؟ لیکن اگر وہ اس کے سرنڈر کرنے کے بعد کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ان دی فارم آف پروٹیکشن آف سٹیزن پورا نہیں کرتی تو وہ بھی ذمہ داری پورا نہیں کر رہی, کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو رہی ہے بات 67 ایئر سے پاکستان کے اندر. یعنی ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں, تھر پارکر کے علاقے میں اگر 67 جب پاکستان بنا تھا تو مویشی اور انسان جو ہیں وہ ایک ہی چھپڑ سے پانی پیتے تھے. آج 67 سال کے بعد 2014 میں بھی آدمی وہاں ہی چھپڑ سے پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں ذرا اس پہ جواب لے لوں نا, ٹائم میرا کم ہے. پرویز رشید صاحب, یہ 30 نومبر کو پھر ایک اسلام آباد میں بڑا دھرنا ہو رہا ہے
اور یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ آ گئے تو واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو کرائسس از اسٹل دیئر. میر صاحب میرے ایک بہت ہی پیارے محترم اور بہت ہی قابل عزت دوست، ان کا نام ہے احمد اویس ایڈوکیٹ. جی. قانون دان ہیں. قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان میں جو ایک بڑی جدوجہد ہوئی اس میں وہ سر فہرست ہوتے تھے. جنہوں نے 2004 میں لاہور ہائی کورٹ کے صدر کی حیثیت سے پرویز مشرف کے خلاف قرارداد منظور کروائی. جی وہی احمد اویس صاحب وہی ہیں، یہ وہی ہیں. میں ان احمد اویس صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہی ہیں میری آنکھیں کہ احمد اویس کہاں گم ہو گیا. وہ ایڈوکیٹ جو تھا، قانون دان جو تھا، وہ آج مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ تھر پارکر میں چونکہ پانی جو ہے، لوگ ایک ہی جگہ سے جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، لہٰذا اسلام آباد پہ لشکر کشی کر دو. کیا خیبر پختونخوا میں ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پہ جانور اور انسان ایک جگہ پر پانی پی رہے ہوں گے، اور وہ ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 1 لاکھ لوگوں کو لے کے جاؤں اور پرویز خٹک پر یا صوبائی اسمبلی جو خیبر پختونخوا کی ہے اس پر حملہ کر دوں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، یا میں بنی گالا میں چل کے عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر دوں کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہیں ان کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملا، اور آپ کو بھی صرف انہیں اچھی زندگی گزارنے کا 64 سال سے موقع نہیں ملا. آپ کو آئے ہوئے ابھی 14 مہینے ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. پچھلوں کو میں معاف کرتا رہا ہوں، ان کے لیے میں ریفرینڈم میں ووٹ بھی مانگتا رہا ہوں، ان کے ساتھ میں وزیر اعظم بن کے کام کرنے کو بھی تیار تھا. لیکن اس بھائی تو پھر آپ ان سے بات چیت کریں نا. جی احمد اویس صاحب، جی میں عرض کرتا ہوں احمد اویس صاحب، کیا لشکر کشی کے ذریعے، کیا یلغار کے ذریعے آپ پاکستان کے عوام کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تھی، اس کو دوبارہ شروع کر دیں. تو پاکستان میں انتخابی عمل کو ہم ختم کر دیتے ہیں. ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا آپ کو. احمد آپ نے بات کر لی، غریب کے پیسے سے عیاشی کا نام نہیں ہے. آپ کی بات میں نے سن لی، اب میری بات بھی سن لی. جی. پہلے تو یہ کیجئے کہ آئیے پاکستان میں سے انتخابی عمل ختم کرتے ہیں، اور آئندہ سے حکومت کیسے بنا کرے گی؟ وہ لشکر کشی سے اور یلغار سے بنا کرے گی. آپ لشکر کشی اور یلغار لگائیں، کل کو کوئی دوسرا بڑا آ جائے گا وہ آپ کے اوپر لشکر کشی کرے گا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، چھوٹا ہے جواب دے دیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی تھی، آپ بھی اس میں شامل تھے، وہ کہیں پہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی ہے. تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آئیے دوبارہ بات چیت شروع کرتے ہیں، تو وہ شروع کر دیں. آپ امیر صاحب، ہمارے دل کے دروازے کھلے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر لمحے ہر جگہ پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ان کی بات چیت کو ویٹو عمران خان صاحب نے کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، اور آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر دکھایا گیا. عمران خان صاحب انہیں اجازت دے دیں، جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کہے گا ہم سر کے بل چل کے پہنچیں گے اور ہم بات چیت کریں گے. چلو جی، انہوں نے سن لیا. اب آخری بات آپ کر دیں. کوئی درمیانی راستہ ہے؟ بات چیت ہے، ضد کو چھوڑنا ہوگا. یہ کہنا اب بے معنی ہو گیا ہے کہ میں بغیر استعفیٰ کے زندہ نہیں جاؤں گا، وہ بے معنی ہو گیا. جنہوں نے کہا کہ جو جائے اس کو مار دینا، وہ بھی جا چکے ہیں. اب راستہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ ابھی آپ بھی وہ لہجہ استعمال نہ کریں توہین والا کہ دھرنا رہ جائے گا. یہ دھرنا ڈبو دے گا. آپ کو بات چیت کرنی چاہیے. جو لوگ آپ کے بیچ میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تیار ہیں بات چیت. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر سنسیئر ہارٹ سے بات چیت کے لیے ایکسٹراورڈنری ٹیبل بیٹھیں گے تو معاملات حل ہو جاتے ہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. جو آخر میں احمد اویس صاحب نے بات کی ہے، پرویز صاحب، پازیٹیو جیسچر ہے. اس پازیٹیو جیسچر کو جیب میں ڈالیں، اس پہ ہاتھ رکھیں، دل میں رکھیں، جائیں اور جا کے بتا دیں نواز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو. آپ بھی جا کے عمران خان صاحب کو بتائیں کہ یہ مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا کہ ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم سب اپنے جو ذاتی زندگی اور سیاسی زندگی ہے اس میں سے ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ ختم کر دیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.